چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں حاضر ہیں اور آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو تو اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور قرآن پاک کی ادائیگی کے بارے میں بہت ساری انٹرسٹنگ معلومات حاصل کرتے ہیں، اور جو غلطیاں لوگوں سے عموماً قرآن پاک کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں ان کو درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم اپنے پروگرام میں موجود پیارے پیارے بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ سب باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ حسان رضا۔ حسان رضا۔ اور آپ کا نام؟ ولی محمد۔ ولی محمد۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ سید محمد حذیفہ شاہ۔ سید محمد حذیفہ شاہ۔ ماشاءاللہ، سارے ہی بچوں کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ان ناموں کی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ احمد سلطان۔ احمد سلطان۔ اور آپ کا نام؟ سید عبد الرحمن شاہ۔ سید عبد الرحمن شاہ۔ اور آپ کا نام؟ محمد سعد۔ محمد سعد۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، اب آئیے بڑھتے ہیں اپنی تجوید کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب میرے ساتھ مل کر یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل رہیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کی آیت کو سیکھنے سے پہلے قرآن پاک ہی کی ادائیگی کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ اور مفید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کے سامنے ایک انفارمیشن لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی انفارمیشن۔ آج کی ہماری یہ معلومات حمزہ ساکنہ کے بارے میں ہے۔ اب حمزہ ساکنہ کو ہم کس طرح ادا کریں گے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب بھی ہم حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کریں گے، یعنی قرآن پاک میں جس بھی جگہ حمزہ ساکنہ آئے تو اسے ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ جھٹکا دے کر۔ کس طرح پڑھیں گے؟ جھٹکا دے کر۔ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ اس کی مثالیں بھی ہمارے پاس ہیں۔ یہ ہے اس حمزہ کی مثال اور یہ ہے اس حمزہ کی مثال۔ جب ہم انہیں پڑھیں گے تو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، یعنی مُصَادَةٌ مُصَادَةٌ مُصَادَةٌ، مُصَادَةٌ اور اسے پڑھیں گے مَأْکُولٍ مَأْکُولٍ مَأْکُولٍ۔ مَأْکُولٍ۔
تو پیارے بچوں آج کی یہ انفارمیشن، یہ معلومات قرآن پاک کی ادائیگی کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ جی تو آگے بڑھتے ہیں آج کی آیت کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرامز میں ہم سورہ کافرون کی 3 آیات مکمل کر چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم 4تھی اور 5ویں آیت سیکھیں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں آج کی آیت کی جانب۔ پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد آج کی ہماری یہ آیات ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ پیارے بچوں آج ہمارا سب سے پہلا حرف واو کیا ہے؟ واو اور اس واو پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ زبر اور اس واو کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر۔ کیا کہتے ہیں؟ زیر اور اس واو کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش۔ کیا کہتے ہیں؟ پیش زبر 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 زیر زیر پیش۔ پیش زبر زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے ہم کہتے ہیں متحرک۔ کیا کہتے ہیں؟ تحریک اب متحرک حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ یعنی یہاں واو پر زبر ہے تو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اس طرح پڑھیں گے۔ واو زبر وا، واو زبر وا، واو زیر وی، واو زیر وی، واو پیش وو۔ واو پیش وو۔ تو پیارے بچوں جو باتیں میں نے آپ کو حرکات کے بارے میں بتائیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں؟ جی احمد سلطان بھائی آپ بتائیے کہ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بالکل درست جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ جی حذیفہ بھائی آپ بتائیے کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے بھی بالکل درست جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام کیا ہے؟ لام اور اس لام پر کون سی حرکت ہے؟ زبر زبر۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے الف۔ کیا آ رہا ہے؟ الف اب الف جو ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مدہ حروف مدہ میں سے۔ اب حروف مدہ 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 الف، الف واو، واو یا۔ یا۔ اب الف واو اور یا مدہ ہوگا کب؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں پر الف مدہ ہوگا، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ واو مدہ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یا مدہ الف مدہ، الف مدہ واو مدہ، واو مدہ یا مدہ۔ یا مدہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کتنا کھینچیں گے؟ 1 الف کے برابر 1 الف کے برابر، یعنی اسے پڑھیں گے لام الف زبر لا، لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام واو پیش رو، لام یا زیر لی۔ لام یا زیر لی۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف الف کیا ہے؟ الف الف۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں الف مدہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوگا، یعنی یہاں ہم الف کو 1 الف کے برابر کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے انا انا انا۔ انا۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ جی یعنی جہاں بھی قرآن پاک میں یہ لفظ یعنی انا لکھا ہو اسے ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف عین کیا ہے؟ عین عین ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف عین اور دوسرا حرف حمزہ۔ جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے، اور جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے، یعنی اسے پڑھیں گے عین زبر ع، عین زبر ع، اور اسے پڑھیں گے حمزہ زبر ا۔ حمزہ زبر ا۔ فرق سمجھ میں آیا بچوں؟
जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ अलिफ क्या है? अलिफ। और अलिफ से पहले आ रहा है जबर, क्या आ रहा है? ज़बर। और अलिफ से पहले जबर हो तो वहां क्या होता है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। और अलिफ मद्दा को हम कितना खींच कर पढ़ते हैं? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर। तो यहाँ भी हम अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ बा क्या है? बा। और इस बा के नीचे कौन सी हरकत है? ज़ेर। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। तो यहाँ भी हम बा को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ दाल क्या है? दाल। अब यहाँ दाल पर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं दो पेश। क्या कहते हैं? दो पेश। और इस दाल पर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं दो जबर। क्या कहते हैं? दो ज़बर। और इस दाल के नीचे जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं दो जेर। क्या कहते हैं? दो ज़ेर। दो जबर, दो ज़बर। दो जेर, दो ज़ेर। दो पेश। दो पेश। दो जबर, दो जेर और दो पेश को हम तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनवीन। अब तनवीन वाले हर्फ को हम किस तरह पढ़ेंगे? तो इसके बारे में ये है कि जब हम तनवीन वाले हर्फ को अदा करेंगे तो इसमें नून साकिन की आवाज आएगी। यानी इसे पढ़ेंगे दाल दो जबरदन, दाल दो ज़बरदन। दाल दो जेर दिन, दाल दो ज़ेर। दाल दो पेश दुन। दाल दो पेश दुन। तो प्यारे बच्चों, जो बातें मैंने आपको तनवीन के बारे में बताई आपको समझ में आई? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ मीम क्या है? मीम। क्या है? मीम। और इस मीम पर जो आप तीन दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे हम कहते हैं मुशद्दद। क्या कहते हैं? शद्दद। अब मुशद्दद हर्फ को हम किस तरह पढ़ेंगे? तो इसके बारे में ये है कि मुशद्दद हर्फ को हम दो मरतबा पढ़ेंगे। कितनी मरतबा? दो मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। यानी यहाँ मीम मुशद्दद है यानी मीम पर तशदीद है तो इसे हम एक मरतबा अपने से पहले वाले हर्फ यानी दाल से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा अपनी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। अब इसके बाद हमारा अगला हर्फ अलिफ क्या है? अलिफ। और अलिफ से पहले जबर हो तो वहाँ क्या होता है? अलिफ मद्दा। और अलिफ मद्दा को हम कितना खींच कर पढ़ते हैं? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर। तो यहाँ भी हम अलिफ को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ आइन क्या है? आइन। और आइन के बारे में मैंने आपको अभी ही बताया है कि इसकी अदायगी कहाँ से होगी। आप में से कौन बताएगा? जी हुज़ैफा भाई आप बताइए। इसकी अदायगी हलक के दरमियाने हिस्से से होगी। आइन की अदायगी हलक के दरमियाने हिस्से से होगी। माशाअल्लाह आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। सुभान अल्लाह। अब यहाँ आइन पर कौन सी हरकत है? ज़बर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ बा, इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। और जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हम आइन और बा को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ दाल क्या है? दाल। और इस दाल पर जो आप छोटी सी दाल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। और जिस हर्फ पर जज़म हो उसे हम कहते हैं साकिन। क्या कहते हैं? साकिन। और साकिन हर्फ को हम उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। यानी यहाँ दाल साकिन है तो इसे हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी बा से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ ता क्या है? ता। ता पर आ रही है तशदीद। क्या आ रही है? तशदीद। तशदीद। और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे हम उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं और फिर अपनी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ते हैं। तो यहाँ हम ता को इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी बा से मिलाकर पढ़ेंगे और इसकी अपनी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि तशदीद वाले हर्फ से पहले अगर जज़म वाला हर्फ हो तो उस जज़म वाले हर्फ को उमूमन हम नहीं पढ़ते। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। यानी यहाँ दाल की आवाज नहीं आएगी बल्कि बा को ता से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ मीम क्या है? मीम। और मीम पर कौन सी शक्ल है? जज़म। जज़म। कौन सी शक्ल है? जज़म। और जज़म वाले हर्फ को हम उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हम मीम को उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी ता से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है? जी। तो इसी के साथ हमारी ये आयत मुकम्मल हुई। अब आइए हम इस आयत की मिलकर हिज्जे कर लेते हैं। ठीक है? जी।
آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر ہجے کیجئے. واو زبر وا, واو زبر وا, لام الف زبر لا, لام الف زبر لا, ولا, ولا, حمزہ زبر آ, حمزہ زبر آ, نون الف زبر نا, نون الف زبر نا, انا, انا, ولا انا, ولا انا, عین الف زبر عا, عین الف زبر آ, با زیر بی, با زیر بی, عابی, آبی, دال میم دو پیش دم, دال میم دو پیش دم, عابدم, عابدم, میم الف زبر ما, میم الف زبر ما, عین زبر ع, عین زبر آ, با دال تا زبر بت, با دال تا زبر بد, عبد, عبد, تا میم پیش تم, تا میم پیش تم, عبدتم, عبدتم, ولا انا عابد ما عبدتم, ولا انا عابد ما عبدتم, ولا انا عابد ما عبدتم. ولا انا عابد ما عبدتم. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہماری پہلی آیت مکمل ہوئی، اور ہماری جو اگلی آیت ہے وہ اس سے پچھلے پروگرام میں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی ہماری تیسری اور پانچویں آیت ایک جیسی ہے. اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ آیتیں مکمل ہوئی. اب آئیے ہم ان آیات کو مل کر دہرا لیتے ہیں. آپ سب میرے ساتھ مل کر دہرائیں گے نا؟ جی. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ ان آیات کو مل کر دہرائیے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ولا انا عابد ما عبدتم, وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. ولا انتم عابدون ما اعبد. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ذکر نعمت. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمزہ برہان ہے اور میں اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت پہ خوش آمدید کہتا ہوں. پیارے بچوں، آج ہم ایک جانور کے بارے میں بات کریں گے جس کا کلر ہم آپ کو گیس کرنے کے لیے بتا دیتے ہیں، بلیک اور وائٹ. یہ ایک محمل جانور ہے اور پوری دنیا میں ہی اس کے چرچے ہوتے رہتے ہیں. یہ جانور بہت تیزی سے اپنی نسل کھو رہا ہے. اس کا اصل گھر جنگل ہے. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پینڈا کی. چلیے پھر شروع کرتے ہیں اس کے کلر سے. ویسے تو پینڈا پر موجود بلیک اور وائٹ کلر اس کی خوبصورتی سمجھا جاتا ہے، لیکن پینڈا کا بلیک اور وائٹ کلر اسے برفانی مقامات پر نہ صرف رہنے کے لیے بلکہ آپس میں رابطے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے. ان کے ہاتھ اور پیر بلیک ہونے کی وجہ سے انہیں برفانی حصوں میں چھپنے میں مدد ملتی ہے، جبکہ ان کے ماتھے پہ کالا نشان ان کے آپس میں رابطے کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ اپنے بلیک کان اور بلیک آئیز سے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہیں. ویسے پینڈا کو بیئر کی کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے اور 2 اقسام انسانوں کی نالج تک آئی ہیں جن میں جائنٹ پینڈا اور ریڈ پینڈا شامل ہیں. ریڈ پینڈا اصل میں بیئر نہیں ہے، لیکن یہ زیادہ تر بیمبو کھاتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ پینڈا کی طرح. اس کی جسامت بلی سے بڑی ہوتی ہے، جسم پر نرم فر ہوتا ہے اور دم لمبی ہوتی ہے. لیکن ریڈ ہو یا بلیک اینڈ وائٹ پینڈا، ان دونوں کو اللہ کریم نے 5 نہیں بلکہ 6 انگلیاں دی ہیں، اور سب سے چھوٹی انگلی کو فالس تھم کہا جاتا ہے، جن سے یہ پینڈا انگوٹھے کا کام لیتے ہیں. بلیک اینڈ وائٹ پینڈا کو جائنٹ پینڈا بھی کہا جاتا ہے. اس کا گالا رنگ اور سفید رنگ کا کوٹ جسم اور گول چہرے کے ساتھ مل کر اس کو خوبصورت بناتا ہے، جسے دنیا بھر کے لوگوں نے پسند کیا. جائنٹ پینڈا بنیادی طور پر چین کے پہاڑی علاقوں میں اونچائی پر رہتے ہیں. یہ حیرت انگیز میملز اومنیورس ہیں کیونکہ پینڈاز کبھی کبھار چھوٹے جانور اور مچھلی بھی کھاتے ہیں، پر ان کی 99% خوراک بیمبو یعنی بانس ہے. جنگلے میں رکھے جانے والے کنٹرولڈ انوائرمنٹ
انوائرمنٹ میں یہ پینڈا ملنے پر نہ صرف شہد بلکہ انڈے، مچھلی، شکرکندی، جہاری، نارنگی اور کیلے تک کھا لیتے ہیں۔ بچوں، کیا آپ کو پتا ہے اس جائنٹ پینڈا کو نہ ختم ہونے والے بیمبو کھانے کی بھوک لگتی ہے؟ انہیں روزانہ تقریباً 12 kg سے لے کر 38 kg تک کھانا چاہیے ہوتا ہے، اور زیادہ کھانے کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ بانس کا کون سا حصہ کھا رہے ہیں، اور یہ کبھی کبھی بیمبو کے علاوہ دوسرے پودے اور گوشت بھی کھا لیتے ہیں۔ بچوں، ایک اور مزے کی بات، پینڈا دن کے 24 آورز میں سے 12 آورز صرف کھانا ہی کھاتے ہیں اور باقی وقت سو کر گزار دیتے ہیں۔ ایک نیو بورن پینڈا کا سائز بٹر اسٹک کے برابر ہوتا ہے، جو کہ تقریباً 7 انچز ہے، اور وزن بھی صرف 150 گرامز کے آس پاس ہوتا ہے۔ پینڈا کی فیمیل کو سو، میل کو بور، جبکہ بچے کو کب کہتے ہیں۔ بچوں، ایک اور انٹرسٹنگ بات، جائنٹ پینڈا درختوں پر چڑھنے اور سوئمنگ کرنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ پینڈا کے بچے کا کلر 3 ہفتوں تک پنک رہتا ہے اور پھر بلیک اینڈ وائٹ یا پھر براؤن اور وائٹ بھی ہو سکتا ہے۔ پینڈا ایک سست جانور ہے، دن بھر ان کا کام کھانا اور سونا ہے۔ زیادہ تر پینڈاس کی پیدائش اگست کے مہینے میں ہوتی ہے۔ 5 مہینے کا پینڈا کا بچہ چھلانگے مارنا سیکھ لیتا ہے، اور سیکھنے کے لیے وہ اپنی ماں پر چھلانگے لگاتا ہے۔ ایڈلٹ پینڈا فیمیل کا وزن 90 kg جبکہ میل کا وزن 150 kg تک ہو سکتا ہے۔ پینڈا لڑائی نہیں کرتے، لیکن اگر انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا جائے تو وہ فائٹ بیک ضرور کرتے ہیں۔ بچوں، جائنٹ پینڈا گرمیوں کے موسم میں کھانا کھانے کے لیے 13,000 فیٹ تک کی اونچائی پر چلے جاتے ہیں۔ بڑے میل پینڈا کی ہائٹ 6 فیٹ تک ہو سکتی ہے اور عمر تقریباً 20 ایئرز تک ہو سکتی ہے۔ بچوں، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ پینڈاس کی تعداد 1900 ہی جنگلوں میں رہ گئی ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 239 پینڈاس چائنا میں کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رکھے گئے ہیں، جبکہ چائنا کے علاوہ 13 کنٹریز کے 18 زوز میں 27 پینڈاس رکھے گئے ہیں۔ چائنا نے پینڈاس کی بریڈنگ کے لیے بہت ایفرٹ کی ہے اور ایک ریسرچ سینٹر بنایا ہے جہاں ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ چائنا کے علاوہ دنیا بھر کے جتنے بھی زوز پہ پینڈاس رکھے گئے ہیں وہ سب چائنا نے لیز پر دیے ہیں، اور ان کا اصل مالک پیپلز ریپبلک آف چائنا ہی ہے۔ یہاں تک کہ ان پینڈاس کے ہونے والے بچے بھی چائنا کی ہی ملکیت ہے۔ تو پیارے بچوں اور متنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پینڈا کتنا خوبصورت اور پیارا جانور ہے اور ہمارے ماحول کو کتنا کلرفل بناتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔